مسیح خداوند کے قادر فتح مند جلالی نام میں سب کو سلام عرض پیش کرتا ہوں۔ آج میں جو پیشن ویژن کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا جذبہ کیا ہے، پیشن کیا ہے، آپ انسان، آپ مسیحی دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کیونکہ کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا اپنی خدمت کرائے، بلکہ اس لیے آیا کہ دوسرے کی خدمت کرے تاکہ اپنی جان بتھیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بائبل واضح رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ہم مسیح کی خاطر بلائے گئے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے۔ کیا ہمیں صرف اپنے کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، اپنا گھر سنبھال لیا، اپنے بچے سنبھال لیے، اپنی فیملی، اپنا خاندان سنبھال لیا، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں کافی۔ اس کے لیے ہمیں بائبل جو ہے بتاتی ہے کہ ہر انسان، ہر بشر دنیا میں کس لیے آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کلام مقدس سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم کلام مقدس کھولتے ہیں، جس میں ہم آج اس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تموتھیوس کا دوسرا خط، پولس رسول کا خط تموتھیوس کے نام، پولس رسول کا دوسرا خط تموتھیوس کے نام۔ تو پولس رسول ادھر اپنے دوسرے خط کے پہلے باب کی 9 آیت میں لکھتا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس کے فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر سے ازل سے ہوا، مگر اب ہمارا منجی یسوع مسیح کے ظہور سے ظاہر ہوا۔ دیکھیں کہ بلائے گئے ہیں۔ اگر آپ کسی مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، آپ کسی مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو پولس رسول ادھر واضح لکھتا ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں۔ تو اس طرح پولس رسول کا دوسرا خط پڑھتے ہیں جو کہ رومیو کے نام ہے، اس کے 8 باب کی۔ تو ہم پولس رسول کا جو خط پڑھتے ہیں اس کے 8 باب کی 28 آیت۔ تو پولس رسول رومیو کے خط میں لکھتے ہیں کہ 8 باب کے 28 آیت میں لکھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو، تاکہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ تو دیکھیں کہ پولس رسول نے کہا کہ ہم جو ہے سب بلائے گئے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ ہمیں صرف اپنا گھر سنبھالنا، اپنے رشتہ دار، اپنے بچے سنبھالنا یہ کافی نہیں، بلکہ کلام کی خدمت کو پھیلانا، کیونکہ مسیح کے ظہور سے پہلے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے جو کلام میں مقدس خدا کی بادشاہت ہر کونے میں، ہر قوم قبیلے میں سنائی جائے گی، تب خاتمہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں خدا یسوع مسیح کے اس ویژن کو پورا کرنا ہوگا۔ ہمارا ویژن جو کامیابی، ہمارا فیوچر ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے جو خدا نے ہمیں جو فیوچر دیا ہے، کرنے کو دیا ہے، جو خدا کا ویژن ہے، ہمیں سب سے پہلے وہ پورا کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا جو ویژن ہے وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یرمیہ 29:11 میں خدا ہمیں واضح بتاتا ہے، 29 باب کی 11 آیت میں، کہ میں نے تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں تاکہ تمہیں سلامتی تک پہنچاؤں۔ اور خداوند اس میں فیوچر میں وعدہ لکھتا ہے کہ تمہارا فیوچر جو ہے اس کے بارے میں میں جانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو اپنے فیوچر کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور کیونکہ خدا جو ہے جس نے جس مقصد کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، وقت آنے پر اسے وہ سب کچھ عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ چوز کرنی پڑے گی کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے بلائے گئے ہیں، تو ہمیں نجات کا کام کرنا ہے، دوسروں کو نجات کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ جیسے ہم زندگی میں داخل ہوں گے خدا کی بادشاہت میں، اس طرح دوسرے جو گمراہ ہیں، جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور نجات سے غافل ہیں، انہیں خدا کی قدرت کا نہیں پتہ، خدا کے جلال مسیح کی جو قیامت کا نہیں پتہ، ہمیں انہیں بتانا چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ پولس رسول اپنے واضح خط فلپیوں میں لکھتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ ہر ایک نجات پانے والے کے لیے خدا کی قدرت ہے، چاہے وہ یونانی ہو یا یہودی ہو، جس کے لیے بھی یہ ایک نجات کی قدرت ہے۔ اس لیے ہمیں اس کلام کو جو ہے ساری دنیا میں پھیلانا ہوگا، ایک دوسرے سے جو ہے اس کے بارے میں بتانا ہوگا، تاکہ ایک دوسرے کو تسلی ہو، اور جو اس کلام سے گمراہ ہیں ان کی رہنمائی کرنی ہو، تاکہ وہ کلام کی طرف آ سکے۔ ہمارا مقصد صرف اپنی زندگی، اپنے جو کام ہے وہ کرنا نہیں ہے،
کیونکہ اگر ہماری دو آنکھیں ہیں یہ دیکھنے کے لیے، ہماری جو ہے دماغ ہے یہ سمجھنے کے لیے، اور ہمارے جو دو ہاتھ ہیں یہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارے جو دو پاؤں ہیں وہ چرچ میں جانے کے لیے، جو ہمارا دل ہے وہ یسوع مسیح کے واسطے ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں۔ ہم لوگ اکثر اوقات اس بات کا جو ہے تقاضا کرتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، جس نے وقت مقرر کیا اگر آپ اس کو وقت دیں گے تو وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ وقت کی بات کریں تو وقت ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، ہر بشر کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ ضروری یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ ٹائم نکال کے اسپیشل زیادہ 1-2 گھنٹہ ہی خدا کو دیں، لیکن کچھ ٹائم تو آپ کو دینا ہوگا۔ اگر تھوڑا ٹائم صبح آپ دعا کرتے ہو تو سارا دن آپ کا دل کیا کرتا ہے، دماغ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ سارا دن فری بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ جو ہے ان چیزوں، ان خیالات میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی سوچ خدا کے ویژن میں، خدا کے منصوبے، خدا کی قدرت پر ہوگی تو آپ کی ایک سوچ جو ہے مثبت ہوگی، صحیح ہوگی، تو آپ کے جو ذہنی خیالات سیٹ ہوں گے، اچھے ہوں گے، آپ کا دل بھی پاک صاف ہوگا۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ جب آپ اپنے دل دماغ میں خدا کو رکھیں گے تو ضرور ہے کہ وہ بھی آپ عبادت کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ خدا کو وقت دے رہے ہوں گے۔ جب آپ خدا کے بارے میں اس طرح اپنے دل دماغ میں سوچ کر جانیں گے تو آپ اس کے بارے میں زیادہ اور گہرائی سے سمجھ سکیں گے کہ خدا ہے کیا۔ تو اسی طرح ہم یسوع مسیح کے منہ کی زبانی سنتے ہیں۔ یسوع مسیح گوسپل آف جان میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں چن لیا خدا یسوع مسیح نے، تو یسوع مسیح کی بات سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، گوسپل آف جان 15 باب کی 16 آیت، یوحنا کی انجیل 15 باب کی 16 آیت: تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اور اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اور اگر میں نہ آتا تو ان سے کلام نہ کرتا تو گناہ گار ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو گناہ گار ٹھہرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم کو گواہ ہو، کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ تو اسی طرح ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بلائے گئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں، کسی کام کے لیے بلائے گئے ہیں، تو یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا، ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چن لیا۔ تو اس کے چننے سے ہم جو ہمیں اس نے کام بھی بتائے ہیں کہ تم غیر قوم میں جا کے منادی کرو، کیونکہ وہ لوگ تب گناہ گار ٹھہریں گے جب وہ کلام کو سنیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر نہ سنیں گے تو پھر وہ جو گناہ گار نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نجات دینے آیا ہے۔ اس لیے لکھا کہ بادشاہت کی خوشخبری ساری دنیا میں ہوگی تب خاتمہ ہوگا۔ تو اسی طرح جب آپ کلام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ آپ سے نفرت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، جیسے شروع سے خدا یسوع مسیح سے انہوں نے عداوت رکھی۔ اس طرح جب آپ بھی کلام کریں گے تو آپ کو عداوتوں کا، نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ تو روح وقت جو صادر ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم کلام سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم جگتے ہیں، ہمیں نہیں آتا، ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، تو خداوند تو اگر مدد کرے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اور خداوند کا روح آپ پر نازل ہوگا تو آپ کلام کو ہر اس بشر کے ساتھ جو ہے سنا سکیں گے، اس کو شیئر کر سکیں گے
جو اس سے نفرت رکھتا ہے، اور آپ کے اندر ایک ہمت طاقت آئے گی، اور خدا کا روح جو ہے آپ کے اندر بسر کرے، زندگی جو آپ کے اندر بسر کرے گا، تو آپ خدا کے کلام کو بہتر طور پر دوسروں تک پھیلا سکیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ویژن ہے، ایک جو ہے ہمارا مقصد ہے زندگی کا، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہم اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال بھی دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو مقدس جان آف گاڈ ہیں، وہ ایک اسی گھرانے میں پرتگال میں پیدا ہوئے تھے۔ تو 45 سال کی عمر تک انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ ایک ایسی بیکار زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے کلام کی طرف متوجہ ہوا، تو اتنی عمر کے بعد اسے اپنے جو ویژن کا پتہ چلا، تو اس نے روحانی زندگی جینا شروع کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر برے کاموں میں لگ گیا۔ آہستہ آہستہ پھر وہ فرانسیسی اور ترکی جنگوں میں یورپ کے ساتھ اس نے مل کر جنگیں لڑی، تو پھر اس کا دل جو ہے تھا نرم ہو گیا، وہ اس نے مطلب چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ تو جب جنگ ہو رہی تھی تو وہ گر پڑا، اور جو مخالف فوج تھی انہوں نے اسے مارنا نہ چاہا، اور کیونکہ اس نے دعا کی تھی مقدسہ مریم سے کہ خدا سے میری التجا کر، خدا مند سے میری دعا کر کے خدا مجھے بچائے۔ جب انہوں نے اسے مارا نہیں تھا تو اسے چھوڑ دیا تھا، تو ایسے ہی جن کے لیے وہ جنگ لڑ رہا تھا ان کے ہاتھ چھوڑی ہوئی تھی، ان کو جان آف گاڈ پر شک ہوا کہ انہوں نے اسے کیوں چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو جان آف گاڈ تو اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، اس نے پھر دعا کی کہ خداوند میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ الزام مجھ پر کیوں؟ تو اسی طرح جب خدا نے اس کی دعا سنی تو جو جنرل تھا تبدیل ہو گیا، تو جان آف گاڈ جو خدا کا بندہ تھا وہ بچ گیا۔ تو اس نے پھر سے ایک عہد کیا کہ آج میں خدا کی مرضی کے مطابق پھر روحانی چھوڑ دی، اور وہ گرناتا کے علاقے میں چلا گیا، اور وہاں اس نے بھیڑ بکریاں اور چرواہا بنا اور بہت کام کیے۔ بہت مشکلات سہنے کے بعد جب وہ چرچ گیا تو اس نے دعا کی، تو مقدس فرانسس اویلا کی عید کے موقع پر جب اس نے چرچ میں واز سنا، تو واز سنتے وقت اس نے یہ سنا کہ خداوند کی بادشاہت کے لیے دیوانہ ہونا پڑے گا، خداوند یسوع مسیح کے لیے بیوقوف دیوانہ ہونا پڑے گا۔ تو اس نے جب چرچ ختم ہوا سارے لوگ باہر گئے، تو وہ بیوقوف کا نال تو بیوقوفوں کی طرح حرکات کرنے لگا اور اپنے بال نوچنے لگا اور چھپر میں جو ہے بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ نا پاگل ہو گیا، تو اسے پاگل خانے چھوڑ دیا جائے۔ تو اسے پاگل خانے چھوڑا ہے، جب پاگل خانے چھوڑ کے آئے تو انہوں نے جان آف گاڈ نے وہاں کے لوگوں کا حالات دیکھا اور اسے بڑا دکھ ہوا، تو اس نے ایک ویژن، اس کا جذبہ تھا ادھر، تو اس نے عہد کیا کہ آج سے میں ایک ہاسپٹل بناؤں گا اور وہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ تو اسی نظریے سے اس نے وہ کام کرنا شروع کیا، اور اس نے ایک ہاسپٹل بنایا جس کا نام جان آف گاڈ ہے، آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ اور وہ ہاسپٹل جب اس نے بنوایا تو وہ غریبوں کی خدمت کرنے لگا، اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ہاسپٹل میں، کیا مفلوج، کیا کسی قسم کی بیماری بھی تھی، ہر بیمار اس ہاسپٹل میں آتا، اور جان آف گاڈ اس کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو جب بشپ کو اس بات کا پتہ چلا تو بشپ صاحب نے اس سے بلایا اور اس سے دریافت کیا ان چیزوں کے بارے میں۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو جان آف گاڈ نے کہا کہ میرا نام تو جان ہے، لیکن گلی کے بچے جو مجھے بلاتے ہیں جان آف گاڈ کے نام سے۔ تو بشپ نے کہا کہ جو تو خدا کے لیے کام کرتا ہے، آج تیرا نام جان آف گاڈ ہی ہوگا کہ تو خدا کا یوحنا، خدا کا جان ہے۔ تو اسی سے اس کا نام جان آف گاڈ پڑ گیا، اور اس نے اتنا غریبوں کو کیا، اور جب وہ گلیوں میں اور بازاروں میں ایسے ٹین ڈبے مار مار کے لوگوں کو کہتا تھا کہ خداوند کی بادشاہ کی منادی کرو، محبت پھیلاؤ، امن پھیلاؤ، تاکہ ہر ایک مسیح ایماندار خدا کی مرضی کے مطابق زندگی جیے، اور ہر ایک کو اپنا ویژن جو ہے پتہ چلے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ تو اس سے جب وہ آخر زمانے میں تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، تو اس کی مرنے کے ٹائم آ گیا تھا، تو اس نے سب سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بشپ صاحب نے خود اس کی بیماروں کی مالش بھی کی، ساکرامنٹ دیا تھا۔ تو جب وہ مرنے کی آخری لمحات میں تھا تو اس کے سب نرسز ہاسپٹل والوں سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو وہ ایک کراس کے پاس چلا گیا اکیلا تنہائی میں، وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس، اور وہاں اس نے اپنا سر جھکایا اور وہیں وہ مر گیا۔ اور آج بھی ہم اس کی جو عید مناتے ہیں مارچ کے مہینے میں جان آف گاڈ کی، اور اسے یاد کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے ہمارے مسیح مومنین کو اس بات کا پیغام دیا کہ ان کا ویژن کیا ہے، وہ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ صرف آپ ٹائم نکال کے آپ چھوٹے موٹے کاموں کے ذریعے بھی خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، جیسے کہ روزمرہ کام جو آپ کرتے ہیں، اس میں آپ پرکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔
برائی کے کام یا اچھائی کے کام، اگر اچھائی کی کرتے ہیں تو یہ بھی خدا کے کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ تو خداوند ہمیں اس کلام پر اور ہمارے ویژن پر اور ہمیں جو یہ کلام سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔